ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ آج کی یہ محفل جس نے سینکڑوں محفلوں کو عشق رسول کی آگ سے گرمایا، اسی کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ دل کو سمجھائیں تو کیسے، طبیعت کو منائیں تو کیسے۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی کڑیل جوانی میں ایک مداح رسول، دین کا سپاہی، ایک مخلص ساتھی دنیا سے رخصت ہوا۔ یقیناً یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو صرف ان کے اپنے گھر کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ملت کا نقصان ہوتا ہے۔ قاری صاحب کے جانے سے ملت کا اور بالخصوص سنی دعوت اسلامی کا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ لیکن چونکہ مومن کی موت ہے، اور مومن کی موت بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب۔ موت ایک بریج ہے، ایک پل ہے جو محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جتنی خوشی ہمیں مدینہ منورہ جانے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں موت کے آنے پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ منورہ جانے پر گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہے، اور قبر میں جانے پر خضرا والے یار کا دیدار ہوتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ ہم موت پر نہیں بلکہ عزیزوں کی جدائی پر افسوس کرتے ہیں، ورنہ موت تو اتنا عظیم تحفہ ہے مومن کے لیے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب بھی موت کا ذکر آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو موت کی حقیقت پتہ چل جائے، صرف ایک چیز یاد رکھیے، حضور پاک صاحب لولاک مصطفیٰ جان رحمت کی وفا
ان کے عشق میں موت آنی چاہیے بس. اگر ان کی وفا کے ساتھ موت ہے تو موت اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے کہ بہت پیاری اور خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے بتائی کہ انسان کا جو سفر ہے وہ گویا کہ علم الہی سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے سفر کا اختتام جنت پر ہوتا ہے. یعنی مومن کے سفر کا اختتام انشاءاللہ جنت پر ہوگا. یا یوں کہہ لیں اس کو کہ سفر کی شروعات ہے علم الہی سے اور سفر کا اختتام ہے دیدار الہی پر. جس کا آغاز، جس کی شروعات بظاہر اب اس کو بہت وہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی تقریر کی محفل نہیں ہے، مختصر تعزیت کی اصال ثواب کی محفل ہے، 10 بجے ختم بھی ہونا ہے. سوچے ذرا کہ انسان علم الہی میں تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، پھر اسے منتقل کیا گیا ارواح کی شکل میں عالم ارواح کے اندر. پھر اس کے بعد باپ کی پشت میں اس کی منزل ہوئی. باپ کی پشت کتنی تنگ اور تاریک ہوگی، وہاں بھی انسان رہا. پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا. جب ماں کے پیٹ میں آیا تو بڑے شعوروں کے ساتھ آیا. ماں کا چھوٹا سا شکم، اس میں انسان سمایا اور جب قدرت نے چاہا تو شکم مادر نے اس کو دھکے دینے شروع کیے. لیکن وہ بچہ، انسان بچے کی شکل میں، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کائنات بڑی خوبصورت ہے، یہ کائنات بڑی حسین و جمیل ہے. سوچئے ذرا، بظاہر دیکھنے میں تو ماں کا شکم ایک بالشت ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو انسان سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑی حسین کائنات ہے. ایک وقت آیا کہ پیٹ نے اللہ کے حکم سے اس کو ڈھکیلا. نہیں آنا چاہتا تھا دنیا میں، لیکن انسان نے نہ چاہتے ہوئے دنیا میں قدم رکھا. تب انسان کو حیرانی ہوئی، میں تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، اتنی بڑی کائنات میں اللہ مجھے بھیج رہا تھا اور میں آنا نہیں چاہ رہا تھا. ماں کا شکم میرے لیے بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس میں شفق کا جمال کہاں تھا، افق کی سرخیاں کہاں تھی، چاند کی چاندنیاں کہاں تھی، ستاروں کی انجمن کہاں تھی، گلوں کا تبسم کہاں تھا، کلیوں کی مسکراہٹ کہاں تھی، بلکھاتی ہوئی دریا کہاں تھی، موجیں مارتے ہوئے سمندر کہاں تھی، ماں کی شفقتیں کہاں تھی، باپ کا پیار کہاں تھا، بہنوں کی لوریاں کہاں تھی، مرغ کی آواز کہاں تھی، گلستان کی بہاریں کہاں تھی. سب سے عظیم بات کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کبھی ہنسنا کبھی رونا، یہ لذتیں کہاں تھی، اللہ کی معرفتیں کہاں تھی. بس اسی میں انسان آیا اور آنے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے بھیجنے والے یار کو یاد رکھا، کچھ لوگوں نے دنیا کی رنگریلیوں میں یار کو فراموش کر دیا. جیسے ماں کے شکم میں دن مکمل ہونے پر شکم مادر ڈھکیل کر دنیا کی طرف لے جاتا لیکن بچے کو اچھا نہیں لگتا، ایسی دنیا کے اندر بھی جب اپنی مدت مکمل ہوتی ہے تو یہ دنیا ڈھکیل کر ہمیں قبر کی طرف لے جاتی ہے. قبر سے ڈر لگتا ہے، قبر میں وحشت ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں تنگی ہے. 2 گز زمین کی قبر ہے. دیکھیے، ضروری نہیں کہ جو دکھے وہ حقیقت بھی ہو. پہلی بات تو آدمی اتنا اندھا ہے کہ سب کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والا انسان کبھی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکا. جو انسان پوری زندگی کبھی آئینے کے بغیر اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، اس کو اپنے دیکھنے پہ غرور کتنا ہے. یہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا. اگر ہر نہ دکھنے والی چیز کو انسان تو انکار کرتا جائے گا تو تجھے کبھی تیرا چہرہ بھی تو نہیں دکھتا. کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جو آدمی اپنا آپ نہ دیکھ سکے اس کو کتنا گھمنڈ ہے اپنے دیکھنے پہ کہ جو نہیں دکھے گا میں نہیں مانوں گا. تو کیا تو اپنے چہرے کا بھی انکار کرے گا؟ آئینے میں تو نے عکس دیکھا، اپنا چہرہ کہاں دیکھا، چہرے کی حقیقت کہاں دیکھی؟ تو انسان تو بہت کچھ دیکھ نہیں سکتا. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ تو اپنے شعور سے ادراک ضرور کر سکتا ہے. تو جیسے تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھتا ویسے تجھے قبر کی حقیقت نہیں دکھتی. لیکن تجھے آئینہ کبھی کبھی تیرے چہرے کے عکس کو دکھا دیتا ہے. ویسے
मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात का आईना तुझे कब्र का अक्स दिखाती है। क्या है कब्र? कुर्बान जाएं, मेरे आका फरमाते हैं मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। ता हद निगाह, जहां तक उसकी नजर जाती है। तवज्जो करें, किसकी? मेरी आपकी नहीं, उस मुर्दे की नजर जहां तक जाती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। और मुर्दे की नजर कहां तक जाती है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम कब्रिस्तान से निकलते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आहट को भी सुनता है। अगर मस्जिद के बाहर से कोई जा रहा है तो क्या मैं कब्र की उनके कदमों की आहट सुन सकता हूं? नहीं। तो मेरे जिस्म के कान मस्जिद के बाहर की आवाज को नहीं सुन सकते किसी के कदमों की, लेकिन कब्र वाला, उसका रूह का पंछी जिस्म के पिंजरे से जब आजाद होता है, जाहिर सी बात है जब तक पिंजरे में रहेगा पंछी तो उसका उड़ना कितना होगा, और जब पिंजरे से बाहर निकलेगा तो उसकी परवाज कितनी होगी। तो जैसे पंछी महदूद होता है पिंजरे के अंदर, वैसे रूह महदूद होती है जिस्म के अंदर। और जब मौत आती है तो ये रूह का पंछी उड़ने के लिए जब बाहर निकलता है तो वो परवाज करता है। और जब परवाज करता है तो मोमिन का फैज मुनक़ते नहीं हो जाता, बल्कि उसका फैज और बढ़ जाता है, उसका फैजान बढ़ जाता है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। बहुत खूबसूरत है, देखने को 2 गज जमीन है। फरमाया गया जैसे दुनिया के सामने मां का पेट छोटा है, जैसे दुनिया के सामने मां का पेट छोटा है, वैसे कब्र के सामने ये दुनिया छोटी। अब बताओ कब्र कितनी बड़ी होगी। ये मोमिन की कब्र है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम ईमान वाली मौत मांगे। कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो, ईमान पर, इस्लाम पर दुनिया से जाओ। तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी इंशाअल्लाह। और फिर क्या कहने मोमिन की कब्र के, उसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। खुशा नसीब जो लोग दुनिया से ईमान पर गए, उन्हीं में एक खुश नसीब हमारे साथी हाफिज कारी रियाजुद्दीन साहब अशरफी, अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमाए। कारी साहब की जात अहलिया ने मालेगांव के लिए कोई जो है वो गैर मारूफ जात नहीं, मालेगांव का बच्चा बच्चा उनको जानता है। हमें वो महफिलें भी याद है कि जब वो नात शरीफ पढ़ते थे और कारी रिजवान साहब के साथ जब वो आते थे तो जहां पर वो महफिल में किसी मिसरे को उठाते थे तो पूरी महफिल सुभान अल्लाह से गूंज जाया करती थी। जब वो सरकार नज़मी का वो मक्ता खत्म करते थे मौलाए कायनात की, जो आपने फरमाया था सरकार नज़मी ने कि सैयदों के वही जद्द आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है, मेरे आका भी है, मेरे मौला भी है। जब वो इस पर मुकम्मल करके जब या अली को खींचते थे तो फिर ऐसा लगता था जैसे जबानों से नहीं बल्कि या अली की सदाएं दिल से आ रही हो। फिर वो जब कुरान मुकद्दस की बात सूरतें एक सांस में पढ़ते थे तो उस वक्त तो लोग अपनी सांस रोककर सिर्फ उनका चेहरा देखते थे। वो बड़े अच्छे हाफिज कुरान भी थे, कारी कुरान भी थे, अच्छे नातखां भी थे, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक थे। सबसे बड़ी बात ये वो बहुत मुखलिस थे, बहुत बाअदब थे, उलमा के, बड़ों के, सादात के बहुत बाअदब थे और वो सबका इकराम करते थे, बड़े मिलनसार थे और उनके अंदर बड़ी मिलनसारी थी। और चूंकि हम लोगों के, मेरे और उनके मखसूस ताल्लुकात थे, हम लोग 6-6, 8-8 घंटा अगर सफ़र करते तो बातें करते हुए वक्त निकल जाता और जो है वो बहुत सारी अपने दुख दर्द की बातें मुझे से शेयर करते थे और वो गुफ्तगू करते थे बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन अब वो याद आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो इस मर्तबा
UK جا رہے تھے، تو انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، تو کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہو جائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیشہ وہیں رہ جائیں گے؟ نہیں، میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں ہمیشہ، میں واپس آؤں گا اور آ کے پھر واپس جاؤں گا۔ اور حضور مفکر اسلام کی مسجد میں جو وہ ان کی خواہش تھی کہ غالباً وہاں جو حضرت کے خادم تھے ذوالفقار بھائی، وہ بھی ان دنوں وہاں نہیں تھے، امام صاحب بھی شاید نہیں تھے، تو قاری صاحب نے کہا کہ ذوالفقار بھائی جو حضرت کے حضور مفکر اسلام کے بڑے باوفا خادم ہیں اور ہمارے اچھے بھائی ہیں، مجھ سے بھی بڑی محبت ہے ان کو، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ شاید ان کے وطن گئے تھے۔ قاری صاحب حضور قبلہ امیر محترم کے حکموں پر یہ تھا کہ وہ جائیں، حضرت کی خدمت میں رہیں، حضرت سے استفادہ کریں وغیرہ وغیرہ، بہت سے معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کو ان کا ویزا لگا، وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی میسج کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اپنے وہ پاسپورٹ کی ویزا کی کاپی بھیجی کہ میرا ویزا ہو گیا یہ کہیں کہ۔ بہرحال پھر اور وہ جب وہ یہاں سے جب نکلنے لگے تو آخری میں وہ جب فلائٹ میں تھے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں فلائٹ میں بیٹھ گیا ہوں باپو، اور بڑا مخصوص انداز تھا ان کا، اور آپ دعا کریں۔ اور پھر وہ اس وقت اتفاق سے میں بہرائچ شریف میں تھا جب میری ان کی یہ آخری گفتگو تھی اس اعتبار سے فون پر۔ پھر 2 دن پہلے انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ مجھے آپ کی تاریخ راجستھان کے کسی علاقے میں چاہیے، تو میں نے کہا آپ حضرت سے گفتگو کر لیں، اجازت لے کے مجھے بتائیں تاکہ میں پھر آپ کو بتاؤں۔ اور میں نے کہا کہ وہی پروگرام کے لیے شرط یہ ہوگی آپ اس میں مجھے چاہیے تو میں تاریخ دوں گا ورنہ نہیں۔ تو انہوں نے حضرت سے بات کی، اجازت لی، اور میرے خیال سے پرسوں کے دن ان کا آخری میسج مجھے آیا کہ حضرت نے اجازت دے دی، اب آپ بھی تاریخ دے دیں، میں 15-16 فروری یا 15-20 فروری تک ہندوستان واپس لوٹ جاؤں گا، اس کے بعد کہ آپ مجھے کوئی تاریخ دے دیں۔ اور مگر میں مالیگاؤں آنے کی وجہ سے مصروف رہا تو میں پرسوں کا ان کا میسج نہیں دیکھ سکا۔ کل جب ان کے انتقال کی خبر تھی تو میں نے پھر ان کا میسج دیکھا تو مجھے صدمہ اس بات پر ہوا کہ میں ان کے میسج کا آخری میسج کا جواب نہیں دے سکا، اور وجہ بھی یہ تھی کہ دیتا بھی کیسے، شاید مجھے اس کی توفیق ہی نہ تھی، کیونکہ جس شرط پر تاریخ کا تقرر ہونا تھا وہ شرط تو ختم ہونے والی تھی۔ بہرحال ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، قاری صاحب گئے، اللہ کی رحمتوں میں پہنچ گئے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی، جو حادثے میں مرے، مسافرت میں مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ سفر بھی جو ان کا تھا وہ نعت رسول مقبول سنانے کا سفر تھا، وہ نعت شریف ہی پڑھنے گئے تھے اور اسی سے وہ واپس آ رہے تھے اور حادثہ ہوا، ان کی شہادت ہو گئی۔ موت اس کا جس کا زمانہ کرے افسوس، لوگ افسوس کر رہے ہیں، ہر آنکھ رو رہی ہے، جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، کبھی ان کی وہ دیوار شکن قہقہ والی ہنسی یاد آ جاتی ہے، کبھی ہنس ہنس کر کے آنکھ میں آنسو لے آنا یاد آتا ہے، کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 سال قبل مجھ پر کچھ ایسے حالات تھے کہ اکثر سفر میں میں خاموش رہتا تھا تو وہ مجھے چٹکلے سنا کر کے ہنسانے کی کوشش کرتے تھے، اور سفر میں ان دنوں جب کچھ ایسے ٹینشن دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے وہ بہت ہنسانے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سفر پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عام طور پہ ہم لوگ جلدی ہمت نہیں کرتے ہیں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے کے لیے، نہ حضور مفکر اسلام سے، مگر قاری صاحب اتنے کلوز تھے اس اعتبار سے ان دونوں حضرات کے کہ وہ کچھ ایسی باتیں ان دونوں کے سامنے بھی کرتے تھے کہ یہ حضرات بھی بہت اچھے سے ہنس لیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر ان کی موجودگی میں محفلیں جو ہے وہ بہت خوشگوار رہتی تھی، اور وہ لوگوں کو
کبھی نعتیں سنا کر ہنساتے بھی تھے اور کبھی رلاتے بھی تھے. اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں سے بڑوں سے امیر سے غریب سے جس سے بھی ملتے تھے کبھی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے. اور کم و بیش ان کے سب سے رابطے اچھے تھے. وہ جہاں جاتے تھے پھر لوگ ان سے جب وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے اور دل سے فدا ہو جاتے تھے ان کے شیدائی ہو جاتے تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو میں نے حضور سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے لیے سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے ملتے تھے تو لوگوں کے نام ان کو یاد رہ جاتے تھے تو پھر وہ لوگوں کو اسی نام سے پکارتے تھے. اور وہ گجراتیوں میں جاتے تھے تو وہ خیریت کیمچو کہہ کر پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ جب یہ سب باتیں یاد آتی ہے تو ایک دل پر عجیب سی بجلی گرتی ہے. لیکن اللہ کی مرضی اس کی مرضی مولا از ہم اولا اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یقیناً حضور امیر محترم کو بہت اعتماد تھا ان پر اور وہ بہت وفادار بھی تھے. یوں بھی راجستھان کی سرزمین میں اللہ نے وفا رکھی ہے. غریب نواز کی زمین ہے. بہت وفادار تھے بہت اچھے انسان تھے. اور جو ہے کیا چھوڑے کیا بیان کریں. ہر بات بیان بھی نہیں کی جا سکتی لیکن ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہانے عطا کریں. قاری صاحب اللہ کی راہ میں جا کر شہادت کی موت پا کر وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ان کی ایک 6 سال کی بچی ہے عفیفہ فاطمہ اور ان کا 1.5 سال یا 18 مہینے کا بچہ ہے حسنین. جب مجھے ان 2 بچوں کا خیال آتا ہے تو بہت احساس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دونوں سفر میں ہوتے تھے تو میں میرے بچوں سے 24 گھنٹے میں ایک بار بات کرتا ہوں. سفر میں ہوتا ہوں یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں مصروفیت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ عفیفہ سے اور حسنین سے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ویڈیو کال پہ گفتگو کرتے تھے. میں سوچتا ہوں کہ اب ان بچوں کا کیا. اس لیے کہ اسٹیج والوں کو ایک نعت کا کوئی پھر مل جائے گا محفلوں کو گرمانے والا کسی کو تالیہ قرآن پھر مل جائے گا لیکن شاید عفیفہ اور حسنین پتہ نہیں کب تک انتظار کرتے رہیں گے کہ برطانیہ کو ان کا گیا ہوا باپ کب واپس آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو شعور ہے وہ اہل شعور تو جانتے ہیں کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا لیکن ان کی ماں ان کو یہ کب یقین دلائے گی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا. شاید انہوں نے صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل کر لیا کہ اللہ کی راہ میں ایک بار گھر سے نکلے اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے. انہوں نے اولیاء کی سنت پر عمل کیا کہ اولیاء اللہ بہت ساری زمینوں پر اپنے وطن سے گئے تھے اور اسی زمین کے ہو کے رہ گئے پھر کبھی وطن کو واپس نہیں لوٹے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اب خاص گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ اس بچی عفیفہ اور بچے حسنین کو ان کے باپ کا نعم البدل عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے اور اللہ ان کے گھر والوں کو ان کی بوڑھی ماں کو بہت ضعیف ہے ان کی امی اللہ اس ماں کو صبر دے اجر دے اور سنی دعوت اسلامی کو بھی نعم البدل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں. قاری صاحب کی روح کو
اصال ثواب کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر ہمارے محفل میں موجود مفتی عارف صاحب جو ہے وہ اختتامی طور پر دعا فرمائیں. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، تلاوت قرآن مقدس کو قبول کر لے، نظر نیاز کو قبول فرما لے. اس کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا سرکار حسنین کریمین، جملہ اصحاب کرام، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل خندق، اہل احد، اہل خیبر، اہل بیعت رضوان، جملہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، کل اولیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ہند الولی معین ملت و دین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ہمارے مرشد سرکار سید زین الدین شیرازی بائیس خواجہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سرکار باہ الدین انصاری، سرکاران ماہرہ، سرکاران کالپی، جمی سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مالیگاؤں کے تمام اولیاء اللہ کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص مرحوم مغفور قاری ریاض الدین صاحب علیہ رحمہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، بے حساب بخشش فرما دے. ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما. یا اللہ ان کی والدہ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بچوں کو، تمام اہل سنن کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. بالخصوص حضور مفکر اسلام اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور جمی تحریک کے احباب بڑے غمگین، اللہ سب کو صبر دے، بہتر اجر عطا فرما دے. یا اللہ ان کے بچوں کو ان کا نعم البدل عطا فرما، اور تحریک سنی دعوت اسلامی کو بھی ان کا نعم البدل عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.